کہیں دور پریوں کی ایک حسین وادی میں ہنس ماک نامی ایک خوش مزاج اور خوبصورت پری لڑکی رہتی تھی۔ ایک نرم روشنی والے کمرے میں وہ ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ موتیوں اور چمکتے ہیرے سے ایک دلکش ہار تیار کر رہے تھے۔ اس کے شفاف پر روشنی میں جھلک رہے تھے اور بالوں میں جنگلی پھول سجے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش سی مگر دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اسی دوران اس کی ماتھی سیاہ موم بتی کی روشنی میں ایک خاص لباس تیار کر رہی تھی۔ وہ لباس جامنی ریشم سے بنا ہوا تھا جیسے چاندنی میں بہتا ہو۔ اس پر ہیرے سے کڑے سورج مکھی کے پھول چمک رہے تھے۔ ہر ٹانکا ہر دھاگا ماں کی محبت اور دعاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جادو نہیں، ایک ماں کا پیار تھا۔ اسی وقت سلطنت کے محل میں شاہی رقص کا آغاز ہو چکا تھا۔ رقص گاہ جگمگا رہی تھی۔ سنگ مرمر کا فرش چمک رہا تھا اور سازندے نرم دھنے بجا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اشرافیہ کی خواتین اندر داخل ہو رہی تھیں۔ سب نے جامنی ریشمی لباس پہنا تھا جن پر سورج مکھی کی سنہری کڑائی تھی جیسا کہ ملکہ نے حکم دیا تھا۔ مگر ایک کونے میں شہزادہ سائم خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ خوشی سے نہیں، امید سے۔ کہاں ہے وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک ہے؟ جیسے ہی ہنس ماک نے وہ لباس پہنا، وقت تھم سا گیا۔ اس کے شفاف پر روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ اس کے سنہرے بال نرم گرا میں بندھے تھے جن میں جنگلی پھول اور لیونڈر سجے ہوئے تھے۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، روشنی کی مخلوق۔ وہ محل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں سفید لیلک کے درختوں کے پیچھے سے جونی سامنے آئی۔ اس نے بھی جامنی لباس پہنا تھا مگر اس کی چمک صرف ظاہری تھی۔ جونی نے حسد سے کہا، شہزادہ تمہیں کبھی نہیں چنے گا، تم اس دنیا کی نہیں ہو۔ ہنس ماک نے مسکرا کر کہا، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا ہی بدل جائے۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ ہنس ماک روشنی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مہمان رک گئے، یہاں تک کہ چاندنی نے بھی جیسے سانس روک لی۔ شہزادہ سائم حیرت سے کھڑا ہو گیا جیسے برسوں کا خواب سچ ہو گیا ہو۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ سیڑھیاں اترتا آیا۔ لوگ اس کے راستے سے یوں ہٹے جیسے ہوا پھولوں کو چھو کر گزر جائے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، نظریں اٹھائے بغیر کہا، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ اس کی آواز پر اعتماد تھی مگر حیرت سے بھیگی ہوئی۔ حال میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ جلدی سے آگے بڑھیں، چہرے پر فکر۔ یہ انسان نہیں، ایک پری ہے، غیر فطری۔ مگر شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا اور نرمی سے بولا، تو پھر میرا تاج اب آسمان اور زمین کا ہوگا۔ میں نے اسے چنا ہے اور کسی کو نہیں چاہوں گا۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر ملکہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ شکست نہیں بلکہ سمجھ تھی۔ ملکہ نے دربار کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، شہزادے نے اپنی دلہن چن لی ہے۔ ان کی بادشاہی محبت اور روشنی سے بھری ہو۔ تالیاں گونجنے لگیں۔ جونی نے منہ موڑ لیا، آنکھوں میں آنسو۔ اس کا غرور، اس کے منصوبے اس سچی محبت کے آگے ماند پڑ گئے جس میں کوئی دکھاوا نہ تھا۔ ان کی شادی چاندنی میں مہکتے درختوں کے نیچے ہوئی اور سلطنت نے خوشی منائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادہ سائم اور ہنس ماک کی کہانی روشنی، امید اور خلوص کی ایک نئی مثال بن گئی۔